سر صاحب، آج پروگرام کا موضوع ایک ایسا معاملہ ہے جس سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ پیالی میں طوفان اٹھا ہے یا جو موجودہ نظام ہے اس کا استحکام ان معاملات سے وابستہ ہے، یا ہمیں کنٹمپٹ میں دھر لیا جائے گا؟ کیوں؟ اس میں ہم ایسا کون سے کنٹمپٹ کرنے جا رہے ہوں گے؟ خیال رکھنا۔ اچھا، وہ ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ ہو، مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے، میں تو آپ سے معصومانہ سوال کروں گی۔ کتنی معصوم ہو تم؟ اچھا، مجھے آئیڈیا بہت سی چیزوں کا نہیں ہے، تو اسی لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ 26 امینڈمنٹ کے بعد اس عدلیہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ چیف جسٹس تو ان اے وے سائیڈ لائن کر دیے گئے ہیں اور آئینی بینچ بنا کر ان کا رول محدود کر دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کا، اور ہم نے دیکھا بھی کہ یحییٰ آفریدی صاحب کوئی بڑے فیصلے نہیں کر رہے تھے، بلکہ آئینی بینچز میں سے ہی ہمیں ایکو سنائی دیتی تھی مختلف معاملات کی۔ اب یکدم یہ ہوا کہ پچھلے ہفتے IMF وفد کی ملاقات ہوئی جسٹس یحییٰ آفریدی سے، تو تب شور مچایا گیا، مولانا فضل الرحمان بھی بولے، PTI بھی بولی، اور آپ نے بتایا پھر وہ ملاقات کے سلسلے میں ہوئی۔ اس کے بعد وہ اٹالین سفیر سے ملتے ہیں، ان سے بھی مختلف معاملات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن جس پہ لے کر ہاہاکار مچی وہ وزیر اعظم پاکستان سے چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات ہے۔ چیف ایگزیکٹو جا کے چیف جسٹس آف پاکستان سے مل رہا ہے، وہاں چیف جسٹس آف پاکستان اکیلے ہیں، یہاں پورا وفد جا رہا ہے جن میں وزیر قانون بھی ہے ان کے ساتھ، اور اکنامک افیئرس کے منسٹر بھی جا کے ان سے مل رہے ہیں، اور بھی لوگ تھے، لیکن ادھر یحییٰ آفریدی اس طرف سے بالکل اکیلے تھے۔ اس کو لے کر چیف جسٹس پاکستان اور وزیر اعظم کی ملاقات کو لے کر بہت زیادہ چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں اور تنقید کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی ملاقاتیں بنتی نہیں ہیں۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جو اعلامیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آیا، جو ڈیٹیل حکومت کی جانب سے دی گئی اس ملاقات کی بابت، ادھر بھی تضادات پائے جا رہے ہیں، لیکن کیا یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی، اور اس ملاقات میں کیا امور آپ کے خیال میں ڈسکس ہوئے ہوں گے؟ اس وقت ملک میں دو بحران ہیں۔ ایک بحران جو ہے وہ تو ہے انڈیپینڈنس آف سپریم کورٹ، جی، جس کے سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن ہے، اور ایک بحران ہے معیشت کا، جس کے اندر انٹرنیشنل ایجنسیز ملک انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے، بیکاز ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں۔ اگر یہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، اگر وہاں ہم ڈیلیور نہ کر سکے، اچھا، تو دین ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بن جاتا ہے۔ اگر ڈیفالٹ کی طرف آپ جا رہے تھے، اٹ واز اے نیشنل سیکیورٹی ایشو۔ نیشنل سیکیورٹی ایشو صرف ملٹری ایشوز نہیں ہوتے، بینکرپسی بھی نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا گیا ان آرڈر ٹو اسٹاپ بینکرپسی، ٹھیک۔ اب ریفارم، تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے دو پہلو ہیں، میں پہلے ایک ایک کر کے دونوں پہلو ڈسکس کر لیتا ہوں۔ اچھا، ہمیں اس وقت ایک بہت مشکل ریفارم کی ضرورت ہے، ٹھیک، جو کہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کچھ فیصلے کیے ہیں کہ اس انٹرنیشنل ایجنسیز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ ریڈیکل ریفارمز کرنے پڑیں گے معیشت کے اندر، ٹیکس سٹرکچر کے اندر کرنا پڑے گا، پرائیویٹائزیشن کے اندر کرنا پڑے گا، فارن انویسٹمنٹ کے اندر کرنا پڑے گا، اینڈ سو آن، ٹھیک۔ حال میں جو پہلے آ رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی رہی تو اس میں رکاوٹیں آ جاتی تھی، یا ایڈمنسٹریٹو رکاوٹیں آ جاتی تھی، یا جوڈیشل رکاوٹیں آ جاتی تھی، یا بیوروکریسی تعاون نہیں کرتی تھی، یا جوڈیشری تعاون نہیں کرتی تھی، اور جو لوگ ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں، جن کو تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے، جن کو آؤسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، خواہ وہ کوآپریٹ انٹرسٹس ہوں یا بیوروکریٹک انٹرسٹس ہوں یا کیپٹلسٹ انٹرسٹس ہوں، جس کے بھی انٹرسٹ ہوں، دے ول ریزسٹ اٹ۔ اب یہ سارے جو ریفارمز ہو رہے ہیں اس میں بڑی ریزسٹنس آ رہی ہے، اور آئے گی بھی، اور جب ریزسٹنس آئے گی عائشہ، تو جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں وہ اٹھ کے تو عدالتوں کے پاس جائیں گے، عدالتوں سے کہیں گے کہ اسٹے آرڈر دو کہ یہ بات آگے نہ بڑھے، اور اسٹے آرڈر جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے اس ملک میں قانون کے مطابق تو 6 ماہ کے اندر اندر ویکیٹ کرنا پڑتا ہے، مگر یہاں تو 6 سال اسٹے آرڈرز رہتے ہیں، ٹھیک، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، ہماری جوڈیشری از ناٹ ٹرینڈ ان کمرشل میٹرز، اسپیشلی ان کمرشل میٹرز۔ آپ نے دیکھا جب بھی جوڈیشری نے مداخلت کی ہے ان کور ایشوز آف کامرس اینڈ ٹریڈ اینڈ فارن انویسٹمنٹ، تو بہت غلط فیصلے کیے ہیں جس کے بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو۔ صرف دو کے ایگزامپلس کے علاوہ بہت سے اور ایگزامپلس ہیں، مگر صرف موٹی بات رکھنے کے لیے، جو اسٹیل مل کے اوپر افتخار چوہدری صاحب نے جو فیصلہ کیا، یا ریکو ڈک کے اوپر جو فیصلہ کیا، بہت نقصان ہوا ہمیں۔ اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دی، اس زمانے میں پرائیویٹائز ہو سکتی تھی، اور اتنا برا پروجیکٹ نہیں تھا وہ، میں نے خود اس کو اسٹڈی کیا تھا،
اور بہت ہی فضول قسم کے آرگیومنٹس کے اوپر اس کو روک دیا گیا. اور ریکو ڈک کے اوپر بھی ایسے ہی ہوا ہے, جس کا نقصان پھر $6 ارب ہمیں دینے پڑ گئے, جرمانہ کرنا پڑ گیا. تو اسی طریقے کے ساتھ اب ہم اور بھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ ہونے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے اور پرائیویٹائزیشنس جو ہے, ابھی منسٹر صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اگلے 12 مہینے میں پرائیویٹائز کر دی. پی آئی اے کے لیے جون کی ڈیٹ رکھی. پی آئی اے تو آپ کو پتہ ہے انٹرم گورنمنٹ کے اندر ہی ہو گئی تھی بات, اور ہمیں کہا گیا تھا 3 مہینے میں ہو جائے گا. تو آپ نے شاید یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا حال ہی میں, جس سے میں نے کہا تھا کہ جب ریفارم ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو اور فارن انویسٹر کو ایک طرف, اور دوسری طرف جوڈیشری کو, تاکہ جو کام آپ کرنے جائیں اس کو جوڈیشری رکاوٹ نہ ڈالیں. ویسٹڈ انٹرسٹ اٹھ کے جوڈیشری کے پاس جائیں گے. اگر جوڈیشری کی بریفنگ نہیں ہوئی ہوگی کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور ان کو ایک طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے, ہمارے جو انٹینشنز ہیں وہ نیک ہے, بٹ یہ ہے کہ وی مے ہیو ٹو سم ٹائمز کٹ کارنرز, موو فاسٹ. جی, تو اس کے اندر جو ڈیلیز ہوں گی دے ول ڈیریل دا پروگریس. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں نے اپنی پروگرام میں بھی یہ تجویز دی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ رابطہ کریں جوڈیشری کے ساتھ اور انہیں آگاہ کریں کہ کس قسم کے ہمارے مسائل ہیں اور کس طریقے سے آگے ان کے پاس کیسز آئیں گے, پٹیشنز آئیں گی, اور اگر ان کو صحیح طریقے سے نپٹا نہیں جائے گا, جلدی اس کو فارغ نہیں کیا جائے گا ون وے اور دی ادر, تو وہ بہت نقصان ہو جائے گا. And therefore it is very important to take the judiciary on board. اچھا, اب یہ میرا خیال ہے اتنا وقت لگا ہے کہ یہ بھی بات اب سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے, بیکاز جوڈیشری کے اندر رکاوٹیں آنی شروع ہو گئی ہیں, تو پٹیشنیں آنی شروع ہو گئی ہیں اسٹیٹس کو رکھنے کے لیے. تو میرا خیال ہے اٹ واز ٹائم. انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پہلے تو سپریٹ کر دیا ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو فرام ادر نان کانسٹیٹیوشنل میٹرز. عام طور پہ 90% جو معاملے ہوتے ہیں کامرس اور ٹریڈ کے, اس میں کانسٹیٹیوشنز آر ناٹ انوالوڈ, اس میں ادر ایشوز آر انوالوڈ. تو میرا خیال تھا کہ یہ تو نارمل کورٹس کریں گے, اور افریدی صاحب کے انڈر جو کورٹس ہیں یہ وہی فیصلے کریں گے. کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہیں وہ بھی اگر آتا بھی ہے تو دے شوڈ بی ریزالو ود ان 2 days 3 days 4 days. ایک ہیئرنگ کریں, سنیں کیا ایشوز ہیں, لمبے بات کرنے کی ضرورت ہے, فیصلہ کریں. اچھا, بیکاز دس از نیشنل سیکورٹی ایشوز. اچھا, اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فائنلی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے بات کی جائے اور کہ یہ ہمارے معاملے ہیں, اس کے اندر ہمیں اگر آپ کی طرف آتی ہیں پٹیشنز جو کہ حق ہے کسی کا, بٹ وی وانٹ کوئک ڈسپوزل. اچھا, فاسٹ ٹریک کر لیں. وی وانٹ ٹو فاسٹ ٹریک, اور اس میں ہم کسی قسم کا آپ پہ دباؤ نہیں ڈال رہے, بٹ وی وانٹ فاسٹ ٹریک. اچھا, اینڈ وی وانٹ وہ ججز کانسٹیٹیوٹ کریں بینچز جو کمپیٹنٹ بھی ہوں ٹو ریزالو دیز ایشوز. اس کے ساتھ میں نے ایک اور بھی تجویز دی تھی, پتہ نہیں سنی ہے کسی نے کہ نہیں, کہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ ٹاپ کمرشل ایکسپرٹس جو ہیں ان کو کورٹ ہائر کیا کرے. کورٹ ان کو ہائر کرے ٹو ہیلپ گائڈ دا کورٹ in some of these matters, because judges are not competent in economic matters. ان کو کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہوتا ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ کا پتہ ہوتا ہے, اس قسم کی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, مگر آج کل کی جو اکنامک کانٹریکٹس ہوتے ہیں اتنے کمپلیکیٹڈ, اتنے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کہ اٹس ناٹ ایزی فار اے جج ہو از ناٹ بین پارٹ آف دیٹ to understand those. تو اس کے لیے you need experts to guide you. تو میرا یہ سجیشن یہ بھی تھی گورنمنٹ کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی کہ آپ جب اس قسم کا معاملہ ہو تو آپ ہائر کریں اور گورنمنٹ کو کہیں پیسے دیں. آپ کے پاس اگر بجٹ نہیں ہے تو یو شوڈ آسک دا گورنمنٹ کہ بھائی دس از اے میٹر دیٹ انوالوز یو اینڈ وی نیڈ سم ٹو ہائر سم بگ ایکسپرٹس اینڈ وی نیڈ ٹو پے دیم اینڈ وی نیڈ اے بجٹ فار دس. ہمیں دیں, پیسے دیں, کیونکہ آپ کے معاملے ہیں. کل کو آپ ہمیں نہ یہ کہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا, اتنا نقصان ہو گیا, اینڈ سو آن. سو وی نیڈ گائیڈنس ان سم آف دیز میٹرز. تو ایک تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں گی. آئی کانٹ امیجن کہ نہ ہوئی ہوں. ادروائز کوئی جواز نہیں بنتا تو وہ افریدی صاحب کے پاس جانے کا. جواز اگر بنتا تو ادھر جاتے نا دوسری جگہ پہ جہاں کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں جن کا سیاست کے ساتھ تعلق ہے, ٹھیک, ناٹ ود ریفارم. تو اس لیے آئی تھنک کہ یہ جو ٹیم گئی ہے وہ اسی لیے گئی ہے کہ ہر بندے نے وہاں آرگیومنٹ کی ہوگی. منصور جو ہے ہمارے اٹارنی جنرل نے انہوں نے بتایا ہوگا کہ سر یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے, فلانے کیس میں یہ ہوا, فلانے کیس میں یہ ہوا, اتنی دیر ہو گئی, یہ ججمنٹ آئی, اٹ واز اے بیڈ ججمنٹ, بلا 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 بلا. اسی طریقے سے تارڑ صاحب نے بتایا ہوگا کہ ہم نے قانون جو بنائے ہیں اس لیے بنائے ہیں, ایسے کیا ہے.
ٹھیک. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. فوراً جو ہماری ڈیمانڈ آ رہی ہے, SIFC کہہ رہی ہے جلدی کریں, اور جو ہم 1 ونڈو آپریشن کرنا چاہتے ہیں, بلا 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 بلا. بہت سے ہر بندے نے اپنی چھوٹی موٹی ایڈ کیا ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب یہ ہمارے مسئلے ہیں, یہ مسئلے ہیں. تو آپ ان کو ذرا سامنے رکھیں, اور وین یو سیٹ اپ دیز بینچز لیٹس موو فاسٹ آن دیز ایشوز. تو میرا خیال ہے ادھر سے تو پوری ٹیم گئی تھی انہی ایشوز کے اوپر بریف کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب.